وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی اور کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو بندہ مکمل وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے اور کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جو آدمی وضو کے بعد یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو حکم ہوگا کہ جس دروازے سے تو گزر کر جنت میں جانا چاہتا ہے اسی میں سے ہی چلے جا، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا کہ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور وضو کے بعد یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ پھر شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اگر کوئی انسان وضو کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان کلمات پر مہر لگا کر اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن پڑھنے والے کو یہ کلمات عطا کیے جائیں گے۔ یعنی اس پر مہر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ مہر اس چیز پر لگتی ہے جو قبولیت پا لیتی ہے، تو یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے قبول کیے جائیں گے، اور پھر کل قیامت کے دن تجھ کو عطا کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ مسائل القرآن کے اندر موجود ہے، جو وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی نظر کو کمزور نہیں ہونے دیتا، اس بندے کی بینائی صحیح رہتی ہے۔ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت کنز العمال میں اس طرح ذکر کی گئی کہ جو بندہ ایک مرتبہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ مکمل سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو صدیقین میں شامل فرماتا ہے۔ جو بندہ وضو کے بعد 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کو شہداء میں شامل فرماتا ہے۔ اور جو بندہ سورہ قدر وضو کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سورت پڑھنے والے کو انعام یہ عطا فرمائے گا کہ اس کو اپنے انبیاء کا ساتھ معیت عطا فرما دے گا۔